گئے تھے. یہی رونا ہے. صلاۃ و سلام شروع کرتے ہیں تو ہر بندہ بیچ میں سے شروع کر دیتا ہے یار یہ تقدس معاشرات کے ادب کے خلاف ہے. خدا را اس بات کو سمجھو, خدا کے واسطے اس بات کو سمجھو, خدا کے واسطے اس بات کو سمجھو کہ بھائی علماء کو سنو یار وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جنہوں نے 20-25 سال جناب روٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن کا نور اپنے سینے میں اڑیلا ہے. ان سے سنو وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. لیکن بدنصیبی اس قوم کی یہ ہے کہ ہم نے آج جو ہمارا رواج اور دستور اور کلچر پیدا ہو چکا ہے, ہم نعت خواں کو پیدا کر رہے ہیں لیکن علماء پیدا نہیں ہو رہے, صوفیاء پیدا نہیں ہو رہے, درویش پیدا نہیں ہو رہے. یہی ہوگا نا کہ جس نے حضرت فرما رہے تھے کہ محفل نعت میں جب شخص آئے ہو بے نمازی, محفل نعت کا رنگ ایسا ہو, سرور ایسا ہو, کیف اور مستی ایسی ہو, جذب ایسا ہو, ذوق اور شوق ایسا ہو, اور قرآن کا نور اس کے سینے میں ایسے اترے کہ وہ جب آیا تھا تو بے نمازی تھا, جب محفل کا اینڈ ہو وعدہ کر کے جائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں, رب کے گھر میں بیٹھ کر باری تعالیٰ جو زندگی بیتی سو بیت گئی, توبہ کرتا ہوں مجھے معاف فرما, آئندہ کے بعد اس محفل میں جس اتنی تھی, رس اتنی تھی, کیف اتنا تھا, نور اتنا تھا, سرور اتنا تھا, شعور اتنا تھا, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ تھی محافل, یہ تھا رنگ, یہ تھا نور, یہ تھا کیف, یہ تھا مستی. لیکن ہم ان چکروں میں پڑ گئے. ہر شخص کہتے ہیں یہ 2 منٹ 2 شعر. خدا کے بندو جس کا حضرت فرما رہے تھے تلاوت کلام پاک ایک نعت سرکار کی بارگاہ میں, اس کے بعد کسی عالم دین کا خطاب سنو تاکہ تمہارے اندر تم بہت بڑا قیمتی وقت تم نے جناب دیا ہے. ہر بندہ مصروف ہے, 4 گھنٹے ہم نے یہاں بیٹھنا نہیں ہے. اگر زندگی کا ایک لمحہ سیرت مصطفیٰ کے مطابق گزارا جائے, قرآن و حدیث کے مطابق گزارا جائے, تو تم جہاں قریب بھی ہو محمد عربی کے غلام. ضروری نہیں ہوتا کہ 4 گھنٹے محفل ہو, 5 گھنٹے محفل ہو, نمازیں قضا ہو جائیں, سارا کچھ تو یہی جناب ہوگا. بس یہ محبت والے نہیں, حضور کی امت کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ حضور کا امتی دکان پہ تو دکان بھی بیٹھے نا, دکان پہ تجارت بھی کرے تو قرآن کے مطابق کرے, گفتگو بھی کرے تو شادی بھی کرے تو اپنے جتنے معاملات ہیں وہ سارے. لیکن بس بات ختم ہو گئی. اب میں جناب انتہائی مختصر عزت مآب جناب قبلہ علامہ پروفیسر سید نثار شاہ صاحب گیلانی دعوت فیوزہم کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ کلمات طیبات اور کلمات سے خیر سے نوازیں. حضور آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یہ ماشاءاللہ اللہ برکت. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ وحمدہ ونفخہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال الله تبارك وتعالى في شأن النبي خبيرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هدية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليك يا سيدي رسول الله. السلام عليك يا رحمة الله. السلام کی بات میں علماء کرام مشاہد نظام نادخان نظام بالخصوص قبلہ مفتی جاوید نوری صاحب زیدہ بھائی گوہو
اللہ رب العزت کا بھی پایا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب تاریخ المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار المعجم فخر بنی آدم آدم ہادی السبل خیر الرسل محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ میں آپ سنتے رہتے ہیں، بچپن سے سن رہے ہیں باتیں، ابھی مجھے بھی سنانا مقصود نہیں تھا۔ آج مسجد میں کھڑا ہوں کہ وہ بطور خاص اس لیے آیا برادر مکرم الحاج قاری محمد افضال انجم صاحب کے والد واجب یہ سمجھدار کو بھول گئے ہوں گے، استاذ الحفاظ اور استاذ القراء، جن کے کلام پاک کو سن کر میں نے بھی اوائل عمری میں بچپن میں اور لڑکپن میں اپنے قلوب و ذہان کو منور کیا۔ میری مراد قبلہ حافظ قاری امام دین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کے سارے ثواب کے لیے حاضر ہے، میں تعزیت کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کی شفاعت قبرا نصیب فرمائے، اور جناب قبلہ قاری صاحب کو جو ہے اور ان کے جو بھائی ہیں مزار بھائی ہیں جتنے بھی لاحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ گفتگو ہو گئی تھی، میں نے کہا دعا مانگے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حکم ہے اس کی تعمیل بھی کرنی ہوتی، بڑھوں گی علام الفوق الادب اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں یہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، میں مفہوم پھر پیش کرتا ہوں، سیاست کی حدیث پاک ہے کیا آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کس شخصیت کی اصال ثواب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے بھی پیکیج دیا کہ نہیں دیا۔ اصل میں طریقے دو ہوتے ہیں، یہ ہر ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے، ہر ملک کی کرنسی، اور اس ملک میں سروائیو کرنے کے لیے اس کرنسی کا ہونا ضروری ہے، اس کرنسی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ میدان محشر ہے نا، وہ ایسا ملک ہوگا جہاں پہ کئی ممالک اکٹھے ہوں گے، تو وہاں بھی کوئی کرنسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی سعودی عرب میں جانا ریال لیتے ہو نا، یو کے جانا ہے پیسہ بھی جاتے رہتے، پاؤنڈز لے کے جاتے، اگر اسٹیٹس میں جانا ہے تو بھائی جانی تو ہوتے ہیں تو ڈالر شالر لے کے جاتے ہیں ساتھ، ایسے ہی ہے، کیونکہ کہتے ہیں وہاں سروائیو کرنا ہے، اگر کرنسی وہاں پہ نہ ہوئی تو موومنٹ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم سب نے الٹیمیٹلی ایک ایسے ملک میں اکٹھے ہونا ہے جہاں پہ سارے ممالک ہوں گے، تو وہاں بھی تو وہ کرنسی ہوگی نا، تو جب بھی سروائیول ہوگا تو وہ سن لے سمپل ورڈز میں، وہ کرنسی کیا ہے؟ وہ ہے نیکی، وہ کیا ہے؟ نیکی۔ وہ تو جانے والا وہ کرنسی صاحب لے گیا، جانے والا لے گیا، کیونکہ اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سہیل رضا قادری بھائی، اللہ پاک نے زندگی اور موت دی آپ کی ججمنٹ کے لیے ہے کہ میں دیکھوں کہ تم نے اچھے اعمال کس کے، اب اچھا عمل کیا، نیکی کی تو وہ چلا گیا، نیکی لے گیا، کرنسی لے گیا۔ اب کرنسی کے دو طریقے ہوتے ہیں جی، بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو یہاں سے فورن کنٹریز میں بھیجتے ہیں تو ان کو ساتھ کرنسی بھی دے کے بھیجتے ہیں، ایسا ہی ہے جی، پھر وہ اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کم پڑ گیا اور ابا جی بھیجو، ایسے ہی ہے۔ ادھر ایک شچین بیٹا مارا گیا ہوا تھا آسٹریلیا میں، ابا پتہ نہیں کوئی نہیں مطلب مشکل صاحب ادھر، تو وہ بتا رہے تھے کہ جی پیسے کم ہو گئے، پیچھے پھر بھیجے میں نے، پتہ چل گیا ایک تو وہ ساتھ لے کے گیا، ایک تو وہ ساتھ لے کے گیا، ادھر کمی پڑ گئی، ضرورت پڑی تو پیچھے سے منی آرڈر بھی چلا گیا، تو جو ساتھ لے کے بندہ جاتا ہے وہ تو اعمال ہیں ہی ہیں، تو جو کمی پڑ جائے نا پھر ہم اصال ثواب کی صورت میں جانے والے کو منی آرڈر کرتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ منی آرڈر کرتے ہیں، تاکہ وہاں پہ وہ ذرا اس کی بودا باش اچھی ہو جائے، موومنٹ اچھی ہو جائے، سروائیول اس کی ہو جائے، محتاجی نہ رہے، تو ادھر کرنسی ہے، نیکی ادھر چاہیے، تو جو کٹ پہ گی کول لے بھی گیا وعدہ کٹ، انہیں جڑے گیرے نا دے بھائی وہ آپ ہی بڑے لوڈ ہو کے گیرے، کس طرح میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ آپ ہی لوڈ ہوئے نے، ایسی اپنی تسلیہ سے بیٹھے، وہ بڑے فل لوڈ ہو کے گئے، میں بچپن تو جاننا، لڑکپن تو جاننا گا، ایکسپیرینس ہے نو شارٹ کٹ، جیڑا گل کرے گا سن کے کرے گا، میں جڑی کرنی میں تک کے کرنی ہے، سنن سے تکن جو بڑا فرق ہے، تسی دے آپ جان دے ہو، ایک ہوتا گواہ، ایک ہوتا چشمدید گواہ، جج گواہ دی گل سندا جدوں آئی وٹنس آ جائے نا، جج دا پاسے ہو، تو چشمدید آ گیا ہے، تو پاسے ہو جا، ہم بھی دس کی تکے، تو میں تانوں امام دی دا او دسا جو میں تکیا، بات آپ کو سمجھ میں آ رہی، میں نے تراویح پڑھی
پڑھی ان کے پیچھے الحمدللہ انہوں نے نتیاں سبار آج بھی میں یاد ہے. توجہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اس کو یاد کیا پھر اس کی جو حلال کیا اس نے اس کو حلال جانا مفہوم پیش کر رہا ہوں اور جو قرآن نے حرام کہا اس کو حرام سمجھا پیکج اس کو کیا ملے گا آمنہ کے لال حسین کے ناجان صدیق کے یارگار حبیب کردگار احمد مختار امت کے غمخوار اور نبیوں کے سردار نے فرمایا کہ 10 ایسے افراد کی اپنے اہل خانہ کے 10 ایسے افراد کی وہ شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہوگی جن پہ جہنم کیا ہوگی ہے. اب میں اس پہ تبصرہ زیادہ نہیں کروں گا. یہ شان کس کی ہے جو 10 بندوں کی سفارش کر رہا ہے جو حافظ قرآن ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بات میں تو بتا دیا نا جو حافظ قرآن ہے اس کی یہ شان ہے کہ 10 بندے جڑے پھسے تھے انہوں نے کڑھائے گا نکی جی گالے گھر جا کے آپ صلاح کر لینا اور جد حافظ قرآن دی ہے شان ہے تے صاحب قرآن دی شاندار بھائی یہ ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کرتے جی سفارش نہیں کرتے اے بھائی حافظ قرآن کئی صاحب قرآن دے ہمراہ دا لا لیے نا وہ جڑے کئی نے وہ 10 تک چھڑا دیں گے تے جڑا کائنات ہے ہی ایک کو ہے. حافظ قرآن کو پڑھایا قاری قرآن نے پھر بڑا حافظ قرآن حافظ قرآن کو پڑھایا بھی پڑھاؤں دے کار ہیں یہ پہنا انہوں نے بچیاں سارے یہ خانوہ دے جیسا ٹائم کو نہیں تو میں انہوں نے پوری تقریب کر دیں. حافظ قرآن پڑھاؤں دا قاری قرآن صادق جی تھی صاحب حافظ قرآن پڑھاؤں دا قاری یعنی حافظ قرآن نے پڑھے ہے قاری قرآن کو جیڑا قاری قرآن کو پڑھے ان دی شان ہے کہ جیڑا خالق قرآن کو پڑھے اب مجھے وہ بتانے کی ضرورت ہے رحمان اللہ قرآن لمحہ کام ہو جائے ٹچ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں. اچھا ان کی اس طرح درجہ ہے اگو سنو اگو بچے ایسے ہیں اللہ پاک نے بھی اتھی لا دیتے ہیں کیونکہ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ نیک اولاد حدیث پاک میں اور نیک شاگرد مشکات شریف کے حدیث پاک ہے کہ صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد نیک شاگرد صدقہ ہے جاریہ ہے. انہوں نے 2 صدقہ جاریہ پتا کیوں کہنے ہیں ایک کو نا صدقہ تسی ہو کام چیلوں دے دوں کہ بدے مجھے فارغ وہ جاری کوئی نہیں صدقہ ہے جاری کوئی نہیں گیا اوکے اوکے ہو گیا. صدقہ جاریہ ہوتا ہے جنہاں جاری ہوگی جیدے کانٹینیوٹی ہوئے کہ دیتا تسی ایک باری ہے پیکج قیامت تک ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے. اچھا نیک شاگرد بھی صدقہ جاریہ نیک اولاد بھی انہاں دو میں صدقہ جاریہ کی دے انہاں شاگرد گنو گنے نہیں جاندے پتر جیڑا گنیا تے جاندا ہے لیکن کھڑیا نہیں جاندا. ماشاءاللہ پوری دنیا میں ثنا خان کی صورت میں اور تلاوت کلام پاک کی صورت میں ہے جی قبلہ مفتی صاحب یہ ابا جی کے شاگرد بھی ہیں میرے نا روحانی بھرا بھی تو ہے نا سمجھا انہاں ساری عمر ابا جی دے نام پاکستان دے گوشے گوشے دے توجہ ہے تو ہے. اچھا انہاں نے کیتا انہاں بھی سن لینا ذرا کیونکہ اللہ پاک نے سانو نا بانے فل بنائے نے پھر بھی کوئی نسے نہ کہ نہ ہوگے تو سمجھ نہیں آتی بخشش دے فل ابا جی دا پیکج سن لیا ان پتر کرے گا پھر بھی ابے دا پیکج دیکھو ابا بڑی شاید ہے ابا ابھی قبلہ مجھے بتا رہے تھے میں بھی بڑا واٹی چڑھ گا یہ سب میری ماں کی دعا ہے اور تنہوں پتا نہیں کہ ماں نے پیرا تھلے جنت ہے کدی یہ تکیہ ہی اس جنت کی سپلائی کون کرتا مجھے حق بھی کہ نہیں ہے اور بات سمجھ آئی ماں نو لکھا سلام لیکن پیو نو کروڑا مجھے نہیں ہے تاری پیو نو کروڑا کیوں کیونکہ اے بو ہے نا ایک کے دلیس ایک کے اتے چوکٹ ہونے تو سیا ایک کے تھلے ایک کے اتے جب بوئے نو تھلو چمڑائی تے ماں نو پیرا نو چومت جب اتو چمڑائی تے پیو دے متھے نو چومت اے تو سمجھ لوڑ دے نہیں اتے کی ہو گئے جو پیو اتے نہیں جو بھی پیو کھبے بس ہو جاتا بھئی ایتر کرنو دے اے کرنو نا ماں ایتھے پیو ایتھے دعا ہے کہ اتے تھلے چیک کرو. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ماں اگر بندے کو جنم دیتی ہے تو باپ زندگی دیتا ہے. جملہ چھوڑ دیا تو ٹائم نہیں چھوڑا ہے. ماں جنم دیتی ہے جملہ مفتی صاحب تو باپ زندگی دیتا ہے. نہیں سمجھ آتی بھی نا ماں زندگی نہیں دیتی. ماں جو زندگی دیتی ہے تو نرسری سے وینٹیلیٹر سے بچہ کیوں رہتا ہے انہیں
ماں بچے کو کھڑا ہونا سکھاتی ہے، باپ کھڑا رہنا سکھاتا ہے۔ ماں چلنا سکھاتی ہے، باپ دوڑنا سکھاتا ہے، اور ماں بچے کو پالتی ہے، پیو دونوں کو پالتا ہے۔ ماں بچے پالتی ہے، بڑا مقام ہے جی، بڑا مقام ہے۔ اس نے اپنا حرام چھوڑا، بالکل ایسے وجہ تو درجہ ہوگا، بڑی سیکریفائس کیا، گیلی جگہ پہ بچے کو چھوڑ دیا، خود جو ہے وہ بچے کو سوکھی پہ کر کے خود گیلی پہ ہوگی، درجے نے ودے نے پورے پوائنٹ نے قبلہ مفتی صاحب پوچھ رہا، پورے پوائنٹ نے ایسے وجہ تو ماں دا درجہ ہے، توجہ ہے۔ بچے نو پالیا، پیرا تھلے جنت آ گئی، تے جنہیں دونوں نو پالیا جنت تو وٹ تے پئی ہونی۔ مطلب وہ دیکھ سبا سناوا تواڈے توتے اٹھ جان، سرکار علیہ تیت و سلام فرمو فون سن کیا کہ ایک ہستی میری امت جو ایک بندہ ہے ہو جائے جی دعا انج جنج میری بھائی نبی دی میں نہ باہر جی تک گئی ہے نا کملی والے آقا کے بدنے اطہر کو جو ہوا نہ کی اس جیسی ہوا نہیں ہے۔ اگر سمجھ آ رہی آپ کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو گئی اس جیسی دنیا شاید ہے ہی نہیں۔ صحابہ کبار دی کیوں مثال نہیں؟ کیونکہ نسبت آمنہ دے نال لے اہل بیت اطہار دی جڑی ہے مثال کیوں نہیں؟ کیونکہ نسبت آمنہ دے نال دے نال وہ ایتھے تے کسی ولی دے نال نسبت کتے دی ہو جائے تو وہ بندے نال پیچھے جاندا تے جڑے بندے دی نسبت جو ہے ولی نال نہیں، نبی نال نہیں، نبیاں دے نبی نال۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہاں نسبت ہو جائے تو کی عالم تے نبی پاک دی شے ورگی کسے دی شے پترا دے، کسے دی شے نہیں۔ اے گل سمجھ آ گئی؟ ہن فقیر دی رسول سرکار نے فرمایا کہ بھائی جو تمہارا باپ ہے نا اس کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اس طرح ہے جس طرح میری دعا امت کے حق میں۔ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسے ہے جیسے نبیوں کے نبی کی دعا امت کے حق میں ہے۔ پتہ چلا نہ نبیوں کے نبی کی دعا کو رب رد کرتا ہے نہ پیو دی دعا نو رب رد کرتا ہے۔ اور پتہ چھتی تو میرے اصل میں موضوع نہیں سمجھنے آ گیا، میں کہ باپ کی خدمت پیش کرا، میں صرف انہوں نے گل کر کے دیٹ از دی اینڈ آف دا لیکچر۔ ایک تو سنو نا پیکج کی تیار کیتا ہے، ہائے ہائے صدقہ جاری ہے۔ فخر المتکلمین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا ایک بندہ قبرستان سے گزرا۔ کون گزرے؟ ایک بندہ نہیں، بندہ ہی سی، بچہ سی، صحیح طرح بندہ نہیں ہے جو بڑے بندے باندھے پیسے کا کہنا۔ وہ گزرا نا، اس نے کیا دیکھا کہ وہ اس کا باپ جو ہے عالم برزخ میں ہے اور وہ نا دوزخ میں جل رہا ہے۔ اس میں جاری کی نہیں کی ہو رہا ہے دوزخ میں کر کے نہیں بات تھوڑا سا ہو گیا ٹائم کر گزار صاحب بیٹھے تشریف رکھیں گل سنو دھیان تو ٹائم لینا میں گل کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام آپ لنگے ابھی قبلہ مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے نا سب سے زیادہ کن کے موضوعات کا ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کی انہوں نے وجہ بھی بتائی، سالڈ میں بہت سی ریزنز ہیں، ایک بھی انہوں نے بتائی اور بڑی ایکوریٹ بتائی۔ عیسیٰ علیہ السلام قبرستان تو گزر رہے ہیں، وجہ ہے دیکھیا کہ بندہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اچھا آپ کو واپس آئے نا جدوں پھر بھی دن کیوں جنت ٹہل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مولا ہے کہ پنج تولا پنج ماشا ہونے گیا آسان تے دوزخ سے انہیں جنت کا وزٹ جنتی سیر ٹہل ہے معاملہ کی رب العالمین نے فرمایا اے پیغمبر گل پتہ کی ہے اے جدوں بندہ فوت ہویا ہے نا کی ہویا فوت ہویا تے اندے گھر بچہ ہونا شروع ہو گیا منڈا ہو گیا تے منڈا جڑا نا اج بڑا ہویا ہے تے او درس چ لے گئی ماں دی تے درس چکاری قرآن نے نا انہوں پڑھائیے بسم اللہ اللہ کی پڑھائیے بسم اللہ پڑھ کیا گیا عیسیٰ منو شرم تے آندی ہے کہ کوئی منو رحمان تے رحیم کسی دا پتر آکھے کہ وہ دے ابے نو میں دوزخ دی آگ تے ساڑا اے دے پتر نے منو رحمان تے رحیم آکھے میں وہ دے صدقے ایدی بخشش فرما دیتی کہ جڑا بسم اللہ پڑھے ابا اودا نہ ٹھہرے پڑھے بسم اللہ انہوں تو میں کنی باری کتھوں تلاوت کردے ہیں ویکھیا ہے تے پھر پڑھانے ہیں ویکھیا ہے
انہاں دے بچ دا کی مقام ہوئے گا تے اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے انہاں دے مقام اعلیٰ تے عرفہ مزید کرے برکات کرے اور قرآن دا فیضان مزید انہاں دے جاری و ساری فرمائے تواڈے سارے بھراواں دا آنا بھی اپنی بارگاہ قبول کرے انہاں سے اپنی تسلی کران گے جڑا ساڈے تے حق کے وہ دعا منگاں گے قاری صاحب کچھ پر حضرت فرمان گے اس تو بعد وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھو نا ویسی گفتگو ہو کیا ساتھی ہے کوئی سبق ملتا ہے لسن حاصل کر کے جائے وقت کیونکہ بس مختصر ہے اب ختم شریف پڑھا جائے گا اس کے بعد اللہ صوفی صاحب دعا فرمائیں گے آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت بابا جی کے درجات بلند فرمائیں اور ان کی جو جملہ اہل خانہ ہے صاحبزادگان ہیں فرزندان اور جتنے بھی گھر والے اللہ پاک سب کو صبر جمیل عطا فرمائے ہم سب کی قاری صاحب کی بات کرنے کے تو بہرحال یہ تو ایک رسمی جملہ ہے کہ جو رہ گئے ہیں تو پھر ان کو بعد میں پڑھائیں گے تو یہ سب قاری صاحب سے اظہار تعزیت کے لیے آئے تھے نعت پڑھنے نہیں آئے تھے سارے اظہار تعزیت کے لیے آئے تھے جتنے بھی ثنا خان قبیلے کے برادری کے لوگ ہیں اللہ پاک کو یہ حاضری جو ہے نا یہ قبول ہو گئی ہے سب کی حاضری الحمدللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے آپ جس نیت کے ساتھ جس ذوق اور شوق کے ساتھ آپ تشریف لائے حاضر ہوئے کہ قاری صاحب کے بھائی جو ہیں اور جتنے جملہ اہل خانہ ان سے آپ نے تعزیت کی سال سوال سے محفل میں شامل ہوئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے اور بابا جی کے درجات بلند فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے یہ فیض کا چشمہ اسی طرح قیامت تک جاری و ساری رہے اسی طرح قبلہ قاری صاحب بھی قال اللہ قال رسول اور ان کی آگے اولاد پھر ان کی آگے اولاد یہ سلسلہ دعا فرمائے کہ رکاوٹ نہ ہو سپیڈ بریکر نہ آئے بس یہ موٹر وے اس طرح ہے نا سپیڈ کے ساتھ یہ قیامت یہ فیض کا چشمہ یہ بہتا رہے اور یہ جاری رہے اور امت اس سے سراب ہوتی رہے یہ قاری صاحب کو ثنا خان ہے ہمیں ان سے اس لیے پیار ہے اور آج یہ میں نقابت نہیں کرتا یا اس طرح کا میرا شوق نہیں ہے میں الحمدللہ خود ایک دین کا طالب علم ہوں اور میں مصنف بھی ہوں نثر میں بھی نظم میں بھی جانتے ہیں سارے لوگ میں کہنا چاہوں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن نہیں اجازت نہیں ہے بہرحال یہ دوست قاری صاحب اس لیے مجھے پیارے لگتے ہیں کہ یہ بے لوث ثنا خان محبت والے مکرا والے نہیں ہیں کہ جی 40,000 ساڑھے اکاؤنٹ بھیجو گے تو پھر حضور دی ثنا خان سناواں گے 80,000 بھیجو گے 1 لاکھ بھیجو گے تو پھر سناواں گے یار یہ کیا نعت خانی ہے یہ تو کاروبار ہے تم حضور کے نام پہ تجارت کرتے ہو یار تم حضور کے نام پہ تجارت کرتے ہو اللہ کے بندے جاؤ جو بلانے والا ہے وہ اتنا شوم ہے کہ سرکار کی تعریف سنائیے تو کچھ نہیں عطا کرے گا وہ بس محبت کے ساتھ جائیں تو پھر دیکھیں جھولیاں کیسی بھرتی ہیں اور سرکار کیسے نوازتے ہیں اب جناب ختم شریف ہوگا ختم شریف پڑھیں گے جناب اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی دعا کے بعد پھر بہت مہربانی جزاک کو بہت تمام ثنا خان جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ سیون کی محفل میں انشاءاللہ سب کو حاضری ہوگی انشاءاللہ ہم نے پروگرام ترتیب بھی ہے مجھے صاحب نے ہم نے انشاءاللہ محفل حسن قرات اور اس میں خطاب بھی ہوگا اور محفل نعت بھی ہوگی انشاءاللہ خوبصورت پروگرام ہوگا سب کی حاضری ہوگی جو رہ گئے انشاءاللہ تو ختم شریف کے لیے قاری صاحب سے دعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شاہ سب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں. اس کے بعد چلا کا انسان سارے دوست ایک سو الحمد شریف دینا پر شریف ابلا پاک کاری سے صاحب کتنا گز کلام دس دو ذرا کچھ پڑھا دے دس دو اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. یا اللہ پاک جتنا بھی کلمہ کلام پڑھا گیا ہے قرآن پاک دسوال درود پاک درود کیتا ہے. یا اللہ اس تمام دا سوال تیری پاک پاک کا گئے جدیتاً توفتاً پیش کیتا جاندہ ہے. میرے مالک قبول منظور فرما حضور علیہ السلام نے پاک پاک کا گئے جدیتاً توفتاً پیش کرنے. یا اللہ پاک حضور علیہ السلام صلی کہ آج تک جتنے بھی دور کرما کا مسلمان مرد ہوتا ہے بچے اس دنیا فانی تو چلے گے سب جرواؤں بخش. میرے خصوص استاد الحفاظ استاد القرآن حضرت قاری امام دین صاحب رحمت اللہ علیہ نظام یا اللہ نے دیوان بخش اور قاری صاحب دیوان والدہ صاحب دیوان بخش. یا اللہ پاک انہوں نے درجات بلند فرما. یا اللہ اپنے محبوب صدقہ انہوں نے قبر جنت دی کیاری ہو چکا.
یا اللہ جتنے حاضرین اس ختم پاک کو چاہے ہیں کسی دے والدین بہن بھائی دی رشتہ دار اس دنیا فانی تو چلے گئے سب دی بخش فرما یا اللہ پاک ساڑھے علماء اکرام دسائے ساڑھے سرات قائم و دائم فرما یا اللہ پاک خصوصاً ماشاءاللہ علامہ پروفیسر محمد نثار شاہ صاحب بالکل ایسا نقشہ اپنے والد صاحب نے کیجئے اللہ تعالیٰ انہوں نے علم کیا مجھے برکتدار فرمائے جبل نوری صاحب اور مصطفی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے علم عمل میں برکتدار فرمائے یا اللہ پاک سانو اور قائم صاحب نوی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے یا اللہ پاک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی راضی علی دے پکا سچا خاتم مرد توفیق عطا فرما یا اللہ حضور دی غلامی عطا فرما خدایا کے بنی فاطمہ کے برکات ایمان تمہیں خاتمہ اگر دعوت ورد انہی منو دست دامان آلے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قائم صاحب سے گزارش ہے کہ دعا خیر فرمائیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أحوالنا والعافات وتقضى بها العادات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله العالمين مبارك كلمات الطيبات سورة اخلاص سورة فاتحة والآخر قرود پاک خطابات إله العالمین جو کچھ پڑھا گیا ہے معصورہ کا وسیلہ جلیلہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا قبول فرما یا اللہ تیرے پیارے بندے تیرے محبوب کے بندے الہ العالمین قاری قرآن جناب قاری افضال صاحب کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ روح پرفتو کو پیش کرتے قبول فرما یا اللہ جنت مکانک و اعلی میں اعلی مقام عطا فرما یا اللہ ان کی اولاد کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرما علماء کرام کو یا اللہ پاک عمر خضر عطا فرما ان کو علم و عرفان میں وجدان میں برکتیں عطا فرما نعت خانان حضرات کی یا اللہ پاک صحت و تندرستی عقل سلیم و قلب منیب عطا فرما یا اللہ جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہیں جو تمنائیں دی سب کی دعاؤں کو الہی ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو عطا فرما کر دے کچھ حواشنی ہے ایسی کہ حلق شرما شاد ہے وقت ہے امداد کا یا مصطفیٰ فریاد ہے مانا کہ میرے دم سے تیرا میں قضا بدنام ہے ساقی میری قسمت کی بدل دینا تیرا کام ہے ساقی اسا ماڑیاں کی ربا لاج رکھی اپنے درد ستا محتاج رکھی قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے لہر مثل محمد سے اجالا کر دے تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سونے سدی دے قبر میں آئیں گے سرکار تو میں قدموں میں گر پڑوں گا گھر اٹھائیں گے فرشتے تو میں ان سے یوں کہوں گا کیوں اٹھاتے ہو فرشتوں اس پائے ناز سے مر کے پہنچا ہوں میں مصطفیٰ کے واسطے الہ العالمین ہماری صحیح کو اس حال کی بار میں قبول فرما الہی بگردانی بلارا عظیم آفت میں گہداری تمہارا بھاگ کے ہر دو گے سوئے محمد زبوں گردان زبردستانی مارا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وزواجہ بیتہ اجمعین برحمتہ تمام دوست یہ قبلہ قاری صاحب کی دستار بندی جو ہے نا جی یہ ہوگی قبلہ شاہ صاحب اور صوفی قبلہ صوفی خادم حسین شاہ